السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بہت نیک تھی مگر ابا اس پر ظلم کرتے۔ ایک دن تو حد کر دی، معمولی بات پر بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے ابا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میری ماں میرے قدموں میں گر کر اماں کی سفارش کرنے لگی۔ میں ابا کو ڈھونڈنے گھر سے نکلا تو باہر ایک پوٹلی رکھی تھی۔ میں نے جیسے ہی پوٹلی کھولی تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی بہت نیک تھی اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے سر جھکا کر فرمانبرداری سے گھر کے کام کرتے دیکھا، مگر ابا کو جانے اس سے کیا پرخاش تھی، وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑ کر رکھ دیتے تھے اور اس کی ہر کام میں نکتہ چینی نکالتے تھے۔ اکثر تو مجھے کہتے کہ تم بہت بھولے ہو، تمہیں اس کی حقیقت نہیں پتہ، اور ویسے بھی یہ بانجھ عورت ہے، تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تمہیں اس کو طلاق دے دو۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ جاتا، مگر کبھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ مجھے اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر نہیں آتی یا برائی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن تو ابا نے حد پار کر لی۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اور میری بیوی تھی اور وہ اس کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا، لہٰذا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں غصے میں ابا سے باز پرس کرنے لگا تو بجائے شرمندہ ہونے کے ابا الٹا میری بیوی پر الزام تراشی کرنے لگے۔ ان کی بات سن کر میں بھی غصے میں اندھا ہو گیا اور ابا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ابا کو گھر سے نکالنے پر میری ماں میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور رو رو کر منت سماجت کرنے لگیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں۔ وہ بوڑھا اس عمر میں کہاں جائے گا؟ میں بہت غصے میں تھا اور ابا کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا، مگر جب اماں نے میرے پیر پر ہاتھ رکھے تو میں مجبور ہو گیا اور ابا کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ تبھی میری نظر دروازے کے پاس پڑی ایک پوٹلی پر پڑی۔ جب میں نے وہ پوٹلی اٹھا کر کھولی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ اس پوٹلی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ماں باپ کی مجھ سے بہت سی امیدیں جڑی تھیں۔ ابا نے مجھے بہت لاڈ اور نازوں سے پالا تھا، انہوں نے میری بہترین تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کا کرم تھا، ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار کے باوجود بھی میں بگڑا نہیں تھا، بلکہ سلجھا ہوا شریف اور باسعادت نوجوان تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں میری نوکری بھی لگ گئی۔ میری کامیابی پر میرے والدین بہت خوش تھے۔ جب میں 25 سال کا ہوا تو میرے والدین نے میری شادی کرنے کا سوچا۔ ابا شروع سے ہی اپنی پسند سے میری بیوی لانا چاہتے تھے۔ ان کا جھکاؤ اپنی بہن کی بیٹی کی طرف تھا، جبکہ ماں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے اور عورتوں کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی لڑکی بہو بنانے کے قابل ہے اور کون سی نہیں۔ ویسے بھی اماں چاہتی تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بہت سوچ سمجھ کر لائی جائے۔ ان کو ڈر تھا کہ کوئی ایسی ویسی لڑکی لا کر وہ اپنے بیٹے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، جبکہ ابا اپنی ضد پر قائم تھے اور اماں سے اکثر اسی بات پر بحث کرتے تھے۔ اماں کی سوچ جب مجھ پر آشکار ہوئی تو میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا۔ جب ابا نے دیکھا کہ میں بھی اماں کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں تو مجبوراً خاموش ہو گئے اور اماں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی پسند سے لڑکی بیاہ کر لے آئیں۔ اجازت ملتے ہی اماں جوش و خروش سے بہو کی تلاش میں لگ گئیں اور بہت ہی جلد ان کو اپنا مطلوبہ گہر نایاب مل گیا۔ اماں نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تھی اور اپنی شادی میں نے محسوس کیا تھا کہ ابا بہت چپ چاپ سے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری شادی اپنی پسند سے نہ کر سکنے کی وجہ سے ابا اداس ہیں۔ ابا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دوں گا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ ابا کو حد درجہ عزت دے، ان کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے میرے ابا اور اداس زندگی گزاریں۔ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، ایسے میں میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں ان کی خوشی کا پورا خیال رکھوں، میری وجہ سے ان کا دل برا نہ رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی خوشی کا بہت خیال تھا۔ جب میری دلہن رخصت ہو کر میرے گھر آئی تو اس نے بڑا سا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ ویسے بھی میں نے ابھی تک اپنی ہونے والی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، مگر اب لمبا سا گھونگھٹ اوڑھے اور وہ لڑکی میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ اس کے چھپے وجود کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی
آن گھیرا، جلدی سے اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کل تک جو میرے احساسات جذبات سرد پڑے تھے، آج ایک دم سے ان میں ہلچل ہونے لگی۔ میری زندگی بدل رہی تھی اور آنے والے دنوں کے خوش کن حالات کا سوچ کر میرے چہرے پر کئی رنگ بکھرے جا رہے تھے۔ اپنی بیوی کو دیکھنے میں بہت بےتاب ہو رہا تھا۔ کسی پر بھی میں نے اپنی بےتابی ظاہر نہیں کی اور بہت صبر سے انتظار کرنے لگا۔ بالآخر میری ماں کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ دلہن کو آرام کرنے دیا جائے، مجھے اور میری بیوی کمرے میں بھیج دیا۔ اور جب میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، یوں جیسے اسے اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ حسین نین نقش، سفید دودھ جیسی رنگت پر حیا کی لالی بکھری تھی جس نے اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ اوپر سے پارلر والی نے ہاتھوں کا کمال جس نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پہلی نظر میں بے تحاشا پسند آئی اور میں نے اسے اپنی دل و جان سے قبول کر لیا، مگر میں اس پر یہ سب ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سر پر سوار نہ ہو اور نہ ہی اپنی منمانی کرے، میرے ماں باپ کی زندگی اجیرن نہ کرے، کیونکہ میں نے بہت کچھ سننا اور دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح مرد اپنی بیویوں کے سر پر چڑھے جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی ہر بات منواتے ہوئے شوہروں کو ان کے گھر سے دور کر دیتی ہیں، اور میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھا۔ میں ساری زندگی اپنے والدین کی فرما بردار بن کر رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی بیوی پر خوب روب جما کر رکھوں تاکہ وہ میرے روب میں رہتے ہوئے سنبھل کر زندگی گزارے اور میرے ماں باپ کو پریشان کرنے کے بجائے ان کی خدمت کرے۔ میری شادی کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ کوئی ایسی لڑکی گھر میں آئے جو بہت دل سے اور محبت سے میرے ماں باپ کی عزت کرے اور ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ دے۔ یہ شادی میں نے اپنے لیے نہیں کی تھی، میں تو صرف اپنے والدین کا وہ احسان اتارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو ساری زندگی انہوں نے مجھ پر کیے تھے۔ اور یہی بات میں نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ میں نے سلام کے بعد اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں اپنے دل میں بہت ارمان لے کر سسرال میں اپنا قدم رکھتی ہیں۔ یقیناً تم بھی میرے حوالے سے بہت خواب دیکھتی ہوگی اور مجھ سے بہت امیدیں لگائی ہوں گی۔ میں تمہارے اور سارے خواب پورے کر سکتا ہوں، تمہاری امیدوں پر پورا اتروں گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے والدین کی دل سے خدمت کرو اور ان کو خوش اور راضی رکھو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں میری طرف سے کبھی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم نے میرے ماں باپ کی خدمت میں ذرا بھی کسر چھوڑی تو مجھ سے بھی کوئی اچھی گمان مت رکھنا۔ میرے لیے میرے ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے والدین کے لیے کی ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں اور میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، میرے ابا میری بیوی اپنے خاندان سے لانا چاہتے تھے، مگر اماں راضی نہیں تھی اور میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ابا اداس ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا خوب خیال رکھو، ان کی بہت عزت اور خدمت کرو۔ تم میرے دل میں اپنا مقام بنا لو گی۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ سر جھکا کر خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آج کل کی تیز ترار لڑکیوں کی طرح مجھے یہ کہنا چاہا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہی اس گھر میں آئی ہوں۔ اور حقیقت بھی تھی کہ کبھی بھی بہو پر یہ ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی رہے اور اپنے جذبات کی پرواہ نہ کرے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی رات تھی اور اس رات میں اس کے سراپے کی تعریف کرنے کے بجائے اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بول رہا تھا۔ ایک پل کو مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ پہلی رات مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر میں بھی کیا کرتا، اپنے والدین کو لے کر مجھے بہت فکر تھی اور پریشانی تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے چپ ہونے پر وہ سر جھکائے بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، آپ اپنے والدین کو لے کر بہت فکر مند ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے والدین کو بہت عزت دوں گی اور دل سے ان کی خدمت کروں گی، اور آپ کے ابا کا دل بھی جیتوں گی، اور کبھی کبھی میری طرف سے آپ کو کوئی گلہ نہیں ملے گا، اور وہ میرے لیے والدین جیسے ہی ہیں۔
میرے دل میں خوف خدا ہے، میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی جس سے میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اگر اسی طرح میں نے آپ کے دل میں جگہ بنائی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں چند دن میں آپ کے دل میں اپنا مقام حاصل کر لوں گی۔ اس کی سعادت مندانہ باتیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا، واقعی اماں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے بہو چنی تھی۔ اس لڑکی کو رشتوں کی پہچان تھی، اور یہ بات اس نے چند دنوں میں ثابت کر دی۔ میرے ماں باپ کی بہت خدمت کر رہی تھی، چند دنوں میں ہی اس نے پورا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا اور سارے کام وقت پر کرتی تھی۔ میرے ماں باپ کو وقت پر تازہ کھانا پکا کر ان کے کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی، اور کبھی بھی میرے ماں باپ کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اسے پکارنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ بنا کہے ان کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی۔ ابا اس سے بہت خوش تھے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کی تعریفیں کرتے تھے اور دل سے دعائیں دیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بہت ہی سعادت مند بہو ہے، اللہ ایسی بہو ہر کسی کو دے۔ اور ابا کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا، بالآخر میں چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ میری بیوی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی تھی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن ہو چکا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی بہت عزت و احترام دے رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت عزت سے پیش آتی تھی، اور اس نے کبھی بیجا خواہشات کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بنا کہے میرے سارے احساسات کو سمجھتی تھی۔ مگر پھر جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، ہمارے گھر میں رونقیں ختم ہو گئیں۔ جہاں ہر وقت خوشیاں، گپیں اور ہنسی مذاق مسکراہٹیں رہتی تھی، اب اس گھر میں خاموشیاں بسیرا کرنے لگی۔ میرے ماں باپ جو پہلے بہو کی تعریفوں میں رطب السان ہوتے تھے، اب اکثر ان کے لبوں پر میری بیوی کو لے کر شکایات رہنے لگی تھیں۔ جب بھی گھر آتا میرے ماں باپ میری بیوی کی شکایتیں کرتے کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے والدین کا خیال نہیں رکھتی اور ان کی کوئی بھی کام نہیں کرتی، بلکہ الٹا ان کو باتیں سناتی ہے۔ اور دوسری طرف میری بیوی بھی بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا کہ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ بہت خوش تھے اور میری بیوی کی بھی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ میری بیوی سے ناراض رہنے لگے؟ یقیناً میری بیوی میری پیٹھ پیچھے میرے والدین کو تنگ کرتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں باز پرس کی تو وہ رونے لگی اور کہا کہ میں اب بھی پہلے کے دن کی طرح آپ کے ماں باپ کی خدمت اور عزت کر رہی ہوں، اور ان کے سارے کام بھی وقت پر سر انجام دیتی ہوں۔ میں نہیں بدلی، مگر نہ جانے کیوں اب اماں ابا کو مجھ سے شکایتیں رہنے لگی ہیں۔ وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں اور مجھے ایسے سخت جملے کہتے ہیں کہ جس سے میرا دل دکھتا ہے، اور اب تو مجھے بے اولادی کے بھی طعنے دینے لگے ہیں۔ مسئلہ میں نہیں، آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور اس کو ڈانٹ کر کہا کہ آج میرے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کی ہے، تم نے آئندہ ایسے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یقیناً تم نے ہی کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوں، اور تم بجائے اپنی غلطی ماننے کے میرے والدین پر الزام لگا رہی ہو۔ انہوں نے مجھے تو کبھی نہیں کہا اولاد کے بارے میں، تو تمہیں کیوں طعنے دینے لگے؟ بہتر ہوگا کہ تم پہلے کی طرح ان کا خیال رکھنا شروع کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر میں نے بات تو ختم کر دی، مگر میرے سکون برباد ہو چکا تھا۔ میں ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ اگر شکوہ صرف ابا کا ہوتا تو میں یہی سمجھ لیتا کہ وہ اپنی بہو لانے پر بدلہ لے رہے ہیں، مگر اماں بھی اب میری بیوی سے ناخوش رہنے لگی تھی، اور اسی بات نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی اماں کی پسند کی لائی ہوئی تھی اور اماں کو بہت پسند تھی۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اداس رہنے لگے تھے؟ اپنے والدین کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی، دوسری طرف بیوی کے خاموش رہنا بھی مجھے بڑی طرح سے چبھ رہا تھا۔ اب میں دفتر جاتا تو واپس گھر جانے کا میرے بالکل بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ گھر جاتے ہی اماں ابا کے گلے شکوے شروع ہو جاتے تھے۔ اپنے والدین کو خوش رکھنے کے چکر میں میں اکثر اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے لگا تھا، مگر معاملات جوں کہ توں تھے۔ تب مجھے میرے ایک بچپن کے دوست نے سارے حالات سن کر مشورہ دیا، تمہیں
اندھا دھند کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، خاموش رہ کر اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو، سچائی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے واقعی ہی تمہاری بیوی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے والدین کو پریشان کرتی ہو اور تمہارے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اب اس میں خامیاں نظر آنے لگی ہوں، جبکہ وہ آج بھی پہلے کی طرح اچھی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ سمجھداری سے اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو اور بہتری لانے کی کوشش کرو۔ اب تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو، اور اپنے دوستوں کی بات سن کر میرے دل کو لگی تھی۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے خاموشی سے گھر کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دیا، اور ایک دو بار دفتر کے اوقات میں اچانک اپنے گھر چلا جاتا تاکہ دیکھ سکوں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میری بیوی تو پہلے دن کی طرح گھر کے تمام کام سر انجام دے رہی تھی، جبکہ میرے والدین بیٹھے اس کو تانے مارتے اور اس کی باتیں سنا رہے تھے۔ میری بیوی بالکل خاموشی سے ان کے سب کام کر رہی ہوتی اور ان کو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سا گیا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میرے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری خوشیوں کا ان کو احساس ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میری پرسکون زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ اپنی بیوی کی خاموشی دیکھ کر میں بری طرح شرمندہ ہو گیا، اور آج بھی اپنے کہے کے مطابق میرے والدین کی خدمت کر رہی تھی، اور ایک میں تھا کہ ہر وقت اس سے جھگڑے کرتا تھا اور اس کا خیال کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ملال میں گر گیا، اور میری بیوی میری ذمہ داری تھی اور میرے نام پر اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرا حق بنتا تھا کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں اور اس کو یہی احساس دلاؤں کہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہے۔ مگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیوی انتہائی تکلیف دہ رویہ اور باتیں سننے پر مجبور تھی، اور میں اتنا غافل تھا کہ اس کا بجھے چہرے اور اداس آنکھوں سے بھی اس کی تکلیف جان نہیں پایا تھا۔ آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کتنی خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا اور پہلے کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر کبھی دفتر سے اس کو فون کرتا تو وہ ضروری بات کر کے فون بند کر دیا کرتی تھی۔ انتہائی ضروری بات یا گھر کے معاملات بتانے کے علاوہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں نے اس کے لیے جوتے کپڑے خریدے اور اس کی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر گھر آیا۔ سب سامان اس کو دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا، مگر میں کیا کرتا، میرے ماں باپ بھی تھے، کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اس لیے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں تو خود پریشان ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ ہمارے گھر میں اب خوشیاں رہیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا اور بات کی حقیقت جانے بغیر تمہیں کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ میری اتنی سی توجہ پا کر میری بیوی پھوٹ کر رو دی اور اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی وفا پر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے دوسری عورتوں کی طرح لڑ جھگڑ کر کوئی فضول بات نہیں کی تھی، نہ ہی دنوں تک مجھ سے منہ پھلائے رکھا۔ اب میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کو اس گھر میں عزت دلاؤں۔ یہی سب کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین کو غیر محسوس طریقے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ بلا وجہ میری بیوی کو برا بھلا کہنا مت چھوڑ دیں اور اس کے کاموں میں نقص نکالتے ہیں، جبکہ وہ آج بھی دل سے خدمت کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کا دل برا ہو گیا ہے اور ان سے خدمت کرنی چھوڑ دی تو پھر اس کے سارے کام کون کرے گا؟ اس عمر میں تو وہ دونوں ہی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے سمجھانے کا ان پر اثر ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ الٹا انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سرد رویہ اپنانا شروع کر دیا، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا آیا تھا، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے آتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا گرم کر کے دے دے۔ میری بیوی نے مجھے کھانا لا کر دیا تو ابا بولنے لگے، ذرا کام دیکھو اس لڑکی کے، تم نے کھانا مانگا اور فوراً پیش کر دیا، اور ہم صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں ایک نوالا نہیں پوچھا، اور اب بھی اس کی دیدہ دلیری دیکھو، صرف تمہارے آگے ہی کھانے کے برتن رکھ رہی ہے۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں بھوکا مارنے کا۔
ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہقلا کر بولی، ابا جی آپ شاید بھول رہے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ دونوں کو تازہ کھانا بنا کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کے جھوٹے برتن ابھی تک کچن میں موجود ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دھوئے، یقین نہیں آتا تو میں لا کر دکھا دیتی ہوں۔ میری بیوی کا اتنا بولنا تھا کہ ابا بھڑک اٹھے اور بولے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم ہم پر الزام لگانا چاہتی ہو، اور جھوٹے برتن کس کے ہوں گے؟ کیا خبر تم کس کو کھلانے کو ہمارا نام لگا رہی ہو؟ ایک تو ہمیں بھوکا مارا ہوا ہے اور اوپر سے بیٹے کے سامنے ہمیں جھوٹا بھی ثابت کر رہی ہو۔ ابا نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اٹھ کر میری بیوی کے منہ پر 2 تھپڑ بھی مار دیے۔ ان کی اس حرکت سے میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی بیٹیوں جیسی ہے اور آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کو اور لا دے گی، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ بلکہ ایسا کرے آئندہ جب میں واپس آؤں گا دفتر سے تو ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، اس طرح کہ آپ کے گلے ہی میں ختم ہو جائیں گے، مگر آئندہ میری بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے ابا کو سمجھانا چاہا مگر ابا الٹا بھڑک کر بولے، تم بہت بھولے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بانجھ عورت تمہیں سر پر نچانے لگی ہے اور نہ جانے اس نے کون سا جادو کر دیا ہے تم پر جو تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی یہ عزت دار لڑکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی ابھی اسے طلاق دو اور اس گھر سے چلتا کرو۔ یہ نہ صرف پوہڑ ہے بلکہ بدتمیز ہے، بلکہ اس کا کردار بھی بہت مشکوک ہے۔ اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں غصے میں اندھا ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے ابا کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری بیوی بدکردار ہے تو آپ کسی عزت دار گھرانے میں جا کر رہ لیں، اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سب اتنی اچانک کیا تھا کہ ابا اور اماں سنبھل ہی نہیں پائے، اور ابا جو پہلے بہت بھڑک بھڑک کر بول رہے تھے میرے اس طرح گھر سے نکالنے پر، وہ ایک دم سے سہم گئے۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور سے لگنے لگے، ان کو ایک دم سے چپ لگ گئی تھی، ان کا باروب چہرہ جھریوں بھرا محسوس ہوا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی گر پڑیں گے۔ ان کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف کو چل دیے۔ ابا کو اس طرح جاتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جو بات انہوں نے کی تھی، وہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس بات نے مجھے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں جو ابھی تک شوق کے عالم میں کھڑی تھی، ایک دم سے روتے پیٹتے ہوئے میرے آگے آئیں اور میرے سینے پر 2 ہتھڑ مار کر کہنے لگیں کہ ظالم انسان، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، اس گھر سے جس شخص نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی، اسی کو ہی تم نے گھر سے چلتا کر دیا۔ تمہیں ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ اس عمر میں وہ بوڑھا شخص نہ جانے کہاں دھکے کھائے گا۔ اپنے باپ پر تمہیں ترس بھی نہیں آیا؟ یہ کل کی آئی لڑکی تمہیں اتنی عزت عزیز ہو گئی جو والدین کا احترام بھول گئے۔ میں مانتی ہوں اس نے غلطی کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بوڑھے باپ کو یوں گھر سے نکال دو۔ آج اسے نکالا ہے، کل کو مجھے بھی نکال دو گے۔ صحیح کہتے ہیں تمہارے ابا، یہ پرائی لڑکی ہمیشہ پرائی ہی رہے گی اور ایک ہمیں لاوارث کر دے گی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے گھر لے آؤ۔ باپ اگر ناراض ہو جائے تو جنت نہیں ملتی۔ اس دن کے لیے تمہیں نے بڑا کیا تھا، اس شخص نے پال پوس کر تمہیں جوان کیا تھا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اماں میرے پاؤں میں گر گئیں۔ میں جو پہلے غصے میں اندھا ہو گیا تھا، اماں کی باتوں سے میرا دل رک گیا اور گزری زندگی میری آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ شخص میرا باپ تھا، میں نے اسے بہت عزت دی تھی، مگر آج نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں بے قابو ہو گیا۔ مگر اماں کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں بیتاب سا باہر کی طرف دوڑا کہ ابا کو واپس لا سکوں، مگر جیسے ہی میں نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، میرے گھر کے گیٹ کے پاس ایک سیاہ کپڑے کی پولٹی پر نظر پڑی۔ میں حیران رہ گیا اور جھک کر اس پوٹلی کو منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پوٹلی میں ایک نومولود بچی موجود تھی جو بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اس بچی کو اٹھا لیا اور ارد گرد دیکھنے لگا، شاید کسی نے بھول کر یہاں رکھ دیا۔
مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بچی کو لے کر آیا اور بالکل بھول گیا کہ میں ابا کو منانے گیا تھا۔ اماں اور میری بیوی بھی اس بچی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ شام تک انتظار کیا کہ شاید اس کو کوئی لینے آئے، مگر لگتا تھا کوئی اسے جان بوجھ کر ہمارے گھر کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ تبھی لینے کوئی نہیں آیا۔ تب میں نے اماں کو کہا کہ ایسا سمجھ لیں کہ برکت کے طور پر اسے اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا، اب یہ میری اولاد بن کر رہے گی، آپ لوگ اسے سنبھال لیں، میں ابا کو منا کر لاتا ہوں۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ بھی اپنا ہر غم بھول جائیں گے۔ پھر میں ابا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی پھپھو کے گھر جا پہنچا تو ابا وہیں پر تھے اور سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ پھپھو خوب ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، دیکھ لو، اس دن کے لیے اپنے بیٹے کو جوان کیا تھا آپ نے، جو اس نے یوں گھر سے نکال دیا۔ ارے میں کہتی ہوں وہ گھر آپ کا تھا، آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس کی بیوی کو گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ اب خود یہاں آ گئے ہیں، کہا بھی تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لے، مگر آپ سے تو اپنی بیوی بھی قابو نہیں ہوئی۔ بیٹا کیا قابو ہوتا، اور بجائے بیٹے کے طلاق کرا کے معاملہ سنبھالتے خود بے گھر ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور میرے لیے مصیبت بنا دی ہے۔ پتہ بھی ہے میرا شوہر کسی کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ اب میں کیا کروں گی؟ اپنی پھوپھی کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آیا، مگر افسوس بھی ہوا، میری وجہ سے ابا کو ایسی باتیں سننی پڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور ابا کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے معاف کر دیں ابا، غصے میں پاگل ہو گیا تھا، اور آپ کا گھر ہے، مجھے آپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ آپ اس گھر کے مالک ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ اگر آپ کو میری بیوی بری لگتی ہے تو میں اس کو الگ لے کر دے دوں گا، مگر آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کو منانے میں مجھے بہت وقت لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے سامنے پا کر ابا ایک دم سے بکھر گئے، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم معافی مت مانگو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں واقعی ہی غلط تھا، بلا وجہ تمہاری بیوی پر الزام تراشی کرتا تھا، کیونکہ اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بناؤں، مگر آج اپنی بہن کا روپ دیکھ لیا، جس کی بیٹی کو گھر لانے کے لیے میں اپنی نیک سیرت بہو پر بد کرداری کا الزام بھی لگا رہا تھا، وہی بہن اب مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تم کہیں جانے کی بات مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بہو سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میرے دل میں سکون اتر آیا، اور اب یقیناً ہمارے گھر پہلا جیسا ہو جائے گا، اور وہ بچی واقعی ہی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی، جو نہ جانے کس کی اولاد تھی، شاید کسی نے مجبوری کی حالت میں ہمارے گھر پر لا کر چھوڑا تھا، مگر اس کا آنا میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ ابا بھی اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے میری بیوی سے معافی بھی مانگی تھی، اور ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں خوشیاں بارش کی طرح برسنے لگیں۔ ہماری آج کی ایک کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کامنٹ باکس میں ضرور رائے کا اظہار کریے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔